جمعۃ المبارک کی بابرکت ساتیں اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں اس کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو۔ جو کہوں جو آپ سنیں، اللہ دل و جان سے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور مقرب کون ہوگا؟ اور یہ فرمانے کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا، وہ کہ تم لوگوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس کا یہاں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، پھر انعام کیا ملے گا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا محبوب ہوگا۔ اگر آپ گالی کے بدلے میں گالی دے لیں گے تو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں دیں گے تو محبوب بنیں گے۔ اگر آپ بھی بد کلامی اور بد زبانی کے بدلے میں بد کلامی ہی کریں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں 4 منٹ کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اللہ چنگیاں سنائیاں نہیں میں چنگی کی تھی ہمیں آدھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو محبوب فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ میرا محبوب اور میرا مقرب ہوگا۔ آپ بھی اگر تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مار دیں گے ہونا تو کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہوگا، بڑی کٹ کے لائیے میں نہیں ماریں گے تو محبوب بنیں گے۔ اس لیے کوشش کی فرمایا کریں، آ جاتا ہے حضرت، یہ نہیں مجھے آ جاتا ہے بات، لیکن بس کوشش کرو کہ نہ ہی آئے، اور اگر آ جائے تو معافی کا آپشن موجود ہے، معافی مانگو، لیکن کوشش کرتے رہنا کہ اخلاق اچھا ہو جائے۔ اس وقت کیونکہ ہماری اخلاقی حالت ویسے بڑی ابتر ہے، بہت ابتر ہے ہماری اخلاقی حالت، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں۔ ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی ہے، کیونکہ اصل میں حضرت جی میرے بچے نے مجھے دیکھا ہی گالی دیتے ہیں، پھر اس نے بھی گالی دینی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے دیکھا ہی سناتے ہوئے تو پھر اس نے بھی سنانی ہے۔ ہم کو ڈیلیور نہیں کر سکے حضرت، اس نے مجھے کبھی معاف کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت جی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، آپ کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 100 سال کے قریب تھی، لیکن حضرت جی ایسی باکمال شخصیت تھی۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جو چھوٹے تھے نا، چھوٹے، آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے، اتنے وہ لوگ زبان کے اچھے تھے۔ جو آپ سے چھوٹے تھے نا ان کو بھی کبھی تو کہہ کے نہیں بلاتے تھے، میں نے آپ کو دیکھا آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا حضرت جی ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں بڑے بدتمیز ہیں حضرت، اور ہم ان کی اس بدتمیزی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا بولڈ ہے حضرت جی۔ بولڈ نہیں ہے، بدتمیز ہے حضرت جی، ان کو نہیں بڑوں کا ادب کوئی بھی ہے، اور سیکھ کن سے رہے ہیں؟ سیکھ ہم سے رہے ہیں۔ نہیں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں، فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ وہ تربیت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اور کن کی تربیت؟ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفنانا فخر جانا کرتے تھے حضرت جی، جو کئی سال صرف پانی پہ لڑے آپس میں حضرت جی، 2 سال تک صرف پانی پہ جنگیں ہوئی، وہ قوم حضرت جی۔ محبوب ان کو بتا رہے ہیں کیا میں تمہیں بتا نہ دوں
کہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کون ہوگا؟ وہ پھر خود ہی کرم فرما دیا، فرمایا وہ کہ تم میں سے جس کا دنیا میں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ دیکھ لو کی بننا جی، دیکھ لو کی بننا ہے، اس کو بڑا کنٹرول میں رکھو۔ یاد رکھنا حضرت، گولی کا زخم بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا حضرت، اس کی دھار اتنی تیز ہے حضرت، اسے کبھی کسی کو زخم نہ دینا حضرت، ہو جائے تو معافی مانگ لینا۔ مجھے آج تک یاد ہے حضرت جی، جس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے جب پھڑیا گیا تو پھڑیا جانا، سب سے زیادہ جس سے ڈر لگتا ہے وہ، میں نے ایک دن ایک غبارے والے سے لڑائی کی تھی۔ میں فارماسیوٹیکل میں جاب کرتا تھا، یہ الخدمت ہاسپٹل ہے جو یہاں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر خالد صاحب، وہ میرے حضرت جی مینیجر آئے ہوئے تھے لاہور سے، میں نے ان سے ملوانا تھا۔ گرمی بڑی زیادہ حضرت، پہلے ہم گئے تقریباً 12 بجے، ڈاکٹر صاحب نہیں ملے، باہر ہم نے گاڑی کھڑی کی، ٹوکن کے پیسے دیے، ہم چلے گئے۔ پھر حضرت ہم ظہر کی نماز پڑھ کے نا دوبارہ آئے، ڈاکٹر صاحب پھر بھی نہیں ملے، ٹوکن کے پیسے بھی دیے، ہم پھر چلے گئے۔ ہم کو 3:30 4 بجے نا دوبارہ آئے، تو جب باہر میں نے گاڑی کھڑی کی نا تو میرے مینیجر مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب اگے 2 بار نا پیسے دے چکے ہیں، تو پھر کیوں پیسے دینے، تسی باہر ہی کھلو۔ تو میں ذرا اندر جاننا وا، اگر ڈاکٹر صاحب مل گئے نا تو میں آپ کو کال کروں گا تو آپ بھی اندر آ جائیے گا۔ میں حضرت جی باہر کھڑا ہوں، وہ مینیجر صاحب کا نہ فون آ رہا ہے نہ وہ خود آ رہے ہیں، تو اب میرا بھی دل نہیں کر رہا ٹوکن کے نہ پیسے دینے کو ہمیں۔ تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے وہ تھوڑا سا نا خدمت کے ساتھ ہی آگے کوٹھی ہے، میں نے وہ کوٹھی کے تھوڑا سا آگے نا سڑک پہ گاڑی کھڑی کر دی اور ماننے لگا، تو کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے، باہر غبارے کھینچنے والا کھڑا تھا، تب بھی ماشاءاللہ داڑھی تھی، تو شاید اس نے میری داڑھی دیکھ کے مجھے کہا، مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ایتھے گڈی نہ کھلارو، ایتھے اگے بھی کافی گڈیاں چکیاں گئی ہیں، تو گڈی ٹوکن تے لاؤ۔ مجھے کیونکہ کچھ گرمی کی وجہ سے کچھ مینیجر پہ بھی غصہ چڑھا ہوا تھا کہ اچھا بندہ ہے، اگر ڈاکٹر مل گئے ہیں تو پھر بھی بتائے، اگر نہیں مل رہے تو پھر بھی بتائے، میں ادھر باہر کھڑا گرمی میں جل رہا ہوں۔ میں نے حضرت جی اب مینیجر کو تو کہنا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تو مینیجر تھا، تو آپ کو پتہ ہے ہمارا غصہ ہمیشہ ماڑے پہ نکلتا ہے حضرت جی، تگڑے پہ نہیں نکلتا حضرت جی، ہمارا غصہ بڑا سیانہ غصہ ہے حضرت، وہ ماڑے پہ نکلتا ہے، چوکی دار پہ نکلے گا، مالی پہ نکلے گا، ڈرائیور پہ نکلے گا حضرت جی۔ تو بس پھر میں نے بھی وہی کیا، میں نے سارا نکال دیا اس پہ، میں نے بڑی گندی زبان بولی، میں نے کہا اپنی شکل دیکھی، لگا میں نے مشورہ دیں گڑی چپ کر کے پکانے بھیج، میری چکی جانی ہے تینوں کی، یہ میں اس کو کہا کہ نہ تو میں اندر چلا گیا۔ یہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی دھار کتنی تیز ہے، کتنا گہرا زخم دیتی ہے۔ خیر اندر گیا، ڈاکٹر صاحب تو نہیں ملے، لیکن وہ علم کام آیا، وہ قرآن کا جو نور تھا اس نے راستہ دکھایا، جو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا فیض تھا وہ چمک اٹھا، اور مجھے نہ وہ میرے نفس نے ملامت کی کہ یار تو غلط کیتا ہے، اب سمجھ نہ آئے کروں کیا۔ بہرحال حضرت جی توفیق الہی شامل حال تھی، میں نے بڑا حوصلہ کر کے نا تو جا کے نا اس کو جفی لگا دی، اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار غلطی ہو گئی، چل معاف کر دے۔ ہائے ہائے، اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا گھاؤ کتنا گہرا ہوتا ہے، یہ صرف جسم کو نہیں، دل کو نہیں، یہ روح کو بھی زخمی کرتی ہے۔ آپ کسی پہ تلوار چلائیں گے نا وہ صرف وجود زخمی کرے گی، تلوار میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کا دل یا روح زخمی کرے، یہ زبان وہ ہے، یہ دل بھی زخمی کرتی ہے، یہ روح بھی زخمی کر دیتی ہے، اس کی دھار اتنی تیز ہے حضرت۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا، تو میں نے نا وہ کچھ ڈریسنگ بھی کچھ اچھی کر رکھی تھی حضرت جی، تو اس نے میری ڈریسنگ سے اندازہ لگایا کہ کوبا بھائی امیر آدمی ہے، تو میں نے جب اس کو ساتھ لگا کے کہا نا کہ یار غلطی ہو گئی، معافی دے، آگے سے مجھے کیا کہتا ہے بہو جی کیوں معافی منگنے دے، ایسی ماڑے تے جمعی تاڑے امیران دیاں گالاں کھان لئی، اس سے ڈر لگتا ہے۔
جب یہ کیس کھلنا نہ کل ادھر جا کے پھر پتہ نہیں کیا بنے گا. پتہ نہیں حضرت اس نے معاف کیا, میں نے مانگی لیکن پتہ نہیں اس نے معاف کیا نہیں کیا. لیکن اس نے یہ بات آگے سے مجھے کہی, اس نے کہا بابو جی کانوں معافی منگن دے دے, اسی غریب تے جمے تڑے میرا دیاں گالاں کھان نہیں ہیں. فرمایا کیا تمہیں خبر نہ دوں, کیا تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا دیا نا. دونوں راستے ہیں, گالی کا بدلہ گالی, تھپڑ کا بدلہ تھپڑ, سخت کلامی کا بدلہ سخت کلامی, بد زبانی کا بدلہ بد زبانی. آؤ دوسرا راستہ. فرمایا کیا تمہیں بتا نہ دوں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا مقرب اور محبوب کون ہوگا؟ یہ فرما کے پھر خود ہی بتا دیا. فرمایا وہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. بڑا دھیان رکھنا, کچھ بھی نہیں ہونا حضرت جی گالی کا بدلہ گالی دینے سے. نہیں دو گے تو بڑے ہو جاؤ گے, نہیں دو گے بڑے ہو جاؤ گے, کچھ بھی نہیں ہونا. بڑا حضرت اس کا یہ بندے کو آسمان پہ بھی بٹھاتی ہے, یہ بندے کو بھائی چھوٹی بات ہے. محبوب نے فرمایا ضمانت دو اس کی حفاظت کی تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چھوٹی بات ہے. فرمایا اس کی حفاظت کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بڑے فتنے ڈالتی ہے, اس لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا, اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا. 4 دن کی زندگی ہے. ہاں جی حضرت جی یہ ہم تو ہے ہی کچھ بھی نہیں نا جی, پتہ نہیں سانو کی ہو گیا, دماغ پا ہو گیا ایویں 10 تے 20 مرلیاں دا مکان بنا کے پاگل ہوئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے یار. ہارون الرشید عباسی خلیفہ حضرت, تھوڑی سلطنت تھی حضرت, دن چاہیے دن مہینے اس کی سلطنت گھومنے کے لیے بھی. وہ لکھے اپنے دربار میں بیٹھا تھا اس وقت, ایک اللہ کے ولی ہوئے ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, آپ بھی بیٹھے تھے. وہ ہارون کو نا پیاس لگ گئی, اس نے پانی مانگا, وہ اس کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا, گلاس پیش کیا گیا. تو جو وہ پینے لگا نا تو حضرت ابن سماک بول اٹھے. آپ نے فرمایا ہارون اس وقت تو اپنے دربار میں بیٹھا ہے, تو نے پانی مانگا, تجھے بآسانی پانی مل گیا. ذرا تصور کر, تو کسی جنگل میں ہے, پانی نہیں مل رہا اور پیاس کی وجہ سے تو مرنے کے قریب ہے. ایک شخص ایک پانی کا گلاس لے آئے, تو یہ بتا وہ پانی کا گلاس کتنے میں خریدے گا؟ ہارون الرشید آگے سے کہتا ہے اپنی آدھی سلطنت دے کے نا میں وہ پانی کا گلاس خرید لوں گا. وہ دے کے نا میں اپنی آدھی سلطنت پانی کا گلاس خرید لوں گا. ابن سماک نے کہا ہارون اب تو پانی پی لیا, تیرے اندر چلا گیا, اب فرض کر یہ پانی تیرے اندر جا کے رک جائے, تیرا پیشاب بند ہو جائے, تو مرنے کے قریب ہو, اور کوئی شخص آئے اور آ کر کے کہ ہارون میں تیرا یہ پیشاب جو ہے نا یہ چلا دیتا ہوں, تو بتا کتنے میں پھر سودا کرے گا؟ اس نے کہا اپنی ساری سلطنت دے کے. ابن سماک نے کہا ہارون پھر اس سلطنت پہ کاہے کا غرور کرنا جس کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہو. اس پہ کاہے کا غرور کرنا, اس پہ کاہے کا گھمنڈ کرنا, اس پہ کاہے کو اکڑنا جس کی قیمت ایک پانی کا گلاس اور اس کا پیشاب ہو. اور میں نے سمجھ نہیں آن ڈی سانو کا دی آکڑے ساڑھے کرتے ہے بھی کک نہیں. نہ ہم کسی سلطنت کے بادشاہ ہیں, نہ ہم کسی سلطنت کے حکمران ہیں, نہ ہم کہیں وزیر ہیں, نہ ہم کہیں جرنیل لگ, پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی اکڑ ہے. ہمارے پاس تو ہے کچھ ہو تو چلو بندہ کچھ ہو تو پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں. ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں حضرت, پتہ نہیں ہمیں کہیں کس چیز کا گھمنڈ. نہ میاں اس پہ نہ کبھی گھمنڈ کرنا, اس پہ نہ کبھی اکڑنا حضرت. اسی لیے تو حضرت جی جو پاک لوگ تھے انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو. بس ہے نہ کریو پتر چادر لین لی کسی دا گلا نہ وڈیو, اپنے اللہ کو منگیو, دے چھڑے تے الحمدللہ نہ دے تے صبر کر رہی ہے. کوٹ لین لی پتر کسی دی جیب نہ وڈیو, دے چھڑے تے الحمدللہ او دے کو منگیو, نہ دوے تے صبر کر لی. ہم نے یہی کرنا ہے, ہمارے لیے یہ راستہ ہے. اسی لا نہیں سکتے ادھر, اسی لا نہیں سکتے ادھر, اسی پانی نہیں ادھر, لیکن بس ہے نہ کریو ادھر
ना मिले तो सबर कर लियो, कोई गलत रस्ता इख्तियार ना करियो। कोट भी इत्थे रह जाना, चादर भी इत्थे रह जानी, ना मिले तो कोई गलत रस्ता इख्तियार ना करियो, अपने अल्लाह की रजा ते राजी रह ली। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आप बीमार हुए, कितने देखो कैसे राजी बारजा लोग थे। रोजा नहीं अबू बकर सिद्दीक जैसे लोग हैं जी, वो आप बीमार हो गए, लिखा लोग आपकी तीमारदारी के लिए आए और आके अर्ज करते हैं हजरत अगर आप इजाजत दे तो आपके लिए हम कोई हकीम ना बुलाएं। आपने फरमाया मेरे हकीम ने मुझे देख लिया है। कैसे अल्लाह की रजा पे राजी लोग थे। फरमाया मेरे हकीम ने मुझे देख लिया। उस वक्त जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को समझ कोई नहीं सका कि आपका इशारा अल्लाह की तरफ है। आपने फरमाया मेरे हकीम ने मुझे देख लिया है। तो लोगों ने कि हुजूर हकीम ने देखने के बाद क्या कहा है? आपने फरमाया उसने मुझे कहा है मैं जो चाहवा सो करना वा। अल्लाह की रजा पे राजी, उससे मांगना दे दे अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे तो चादर लेने के लिए किसी का गला ना काटना, उससे कोट मांगना, दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे तो कोट के लिए हजरत जी कोई हेरा फेरी ना करना, सब्र कर लेना, उससे गाड़ी मांगना, उससे घर मांगना, दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे तो सब्र कर लेना। और सब्र के अपने मजे हैं हजरत जी। हजरत सैयदना ईसा इब्न मरियम रज़ी अल्लाह अलैहि सलाम लिखा हजरत के पास कुल असासा आपका एक प्याला और एक कंगी थी। ईसा इब्न मरियम रूहुल्लाह, एक प्याला एक कंगी। एक दिन हजरत ने ना किसी को उंगलियों से अपनी दाढ़ी ठीक करते देखा। आपने फरमाया तो कंगी भी हमें रखी है, ये काम तो उंगलियों से भी हो जाता है, कंगी भी सदका फरमा दी। सिर्फ एक प्याला अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो एक दिन किसी को ना अपने हाथों से पानी पीने देते। आपने फरमाया ये काम तो हाथों से भी हो जाता है, मैंने प्याला भी जायद रखा हुआ, प्याला भी सदका कर दिया, प्याला भी सदका कर दिया। अब रह गया सिर्फ नामे यार हजरत जी पास। वो लिखा एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर पे थे तो बारिश शुरू हो गई। तो आपने क्या देखा है कि लूमड़ी भी ना अपनी कुछार में एक गार में चली गई। आप एक दरख्त के नीचे खड़े थे, थोड़ी देर बाद ना वो दरख्त भी, बारिश इतनी शदीद थी वो दरख्त भी टपकने लग पड़ा, वो पानी के कतरे ना आपके जिस्म मुबारक पे गिर रहे थे। तो दिल में ख्याल आया ईसा वो लूमड़ी कल भी वड़न वास्ते ना कार है वे तेरे कल कार ही कोई। बस कल्बे मुबारक में ख्याल का आना था, लिखा सामने जन्नत से घर जाहिर कर दिया गया और साथ आवाज क्या आती है ईसा क्या तुझसे हमें घर पे आ रहे हैं, बता कितने घर चाहिए हम ढेर लगा देंगे। हैं फरमाया क्या तुझसे घर पे आ रहे हैं, बता कितने घर चाहिए हम ढेर लगा देंगे। लेकिन तेरा ये जो कलंदराना अंदाज है ना हमें तो यही पसंद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए और अर्ज की रब्बे करीम अगर तुझे पसंद है तो फिर मुझे भी यही पसंद है हजरत है। उससे मांगना चादर दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे तो किसी का गला ना काटना, उससे मांगना। अगर दे दे वो देता है और अगर ना दे तो दिल छोटा ना करना, ये समझ लेना कि ना आने में बेहतरी थी। अगर कोई चीज ना दे तो मैं तुम्हारे मांगने पे भी दिल ना छोटा करना, ये ख्याल करना कि उस चीज के ना आने में बेहतरी थी इसीलिए मुझे अल्लाह ने नहीं दी है। वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। अरे यहां एक माँ को मैंने देखा है वो मुंह चूम चूम के पूछती है की बनावा अपने पुत्र लिए, वो मुंह चूम चूम के पूछती है क्या बनाऊं अपने बेटे के लिए। तो कुर्बान जाऊं वो तो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। अगर मांगने पे भी कोई चीज ना वो दे तो जान लेना बेहतरी नहीं है इसलिए नहीं दे रहा। अगर तुमने कुछ मांगा है और नहीं मिल रहा तो दिल ना छोटा करना, हाँ ये जान लेना ये बेहतरी नहीं है इसलिए उसने मुझे नहीं दी है। अगर बेहतर होती तो वो जरूर दे देता क्योंकि वो करीम है, वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। लेकिन मांगना पुत्र उससे, रिश्वत ना लेना, धोखा ना देना, मिलावट ना करना, झूठ ना बोलना, जेब ना काटना, हेरा फेरी ना करना, धोखा ना देना, उससे मांगना, उससे मांगना। वो देता है
میرے کیم صاحب ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے. ہائے ہائے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. منگن ولو مول نہ سنگی, منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں. منگدا رہی عرض کی تھی حضرت کدوں تک منگنا ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں. جب تک مقصد پورے نہ ہو سن تب تک ہی منگدا جائیں. اور یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے. محبوب فرماتے ہیں وہ دعا جو تم نے مانگی اور نہیں پوری ہوئی, نہیں ملی, ذرا دل میں خیال تو آتا ہے نا میں نے مانگا تو نہیں ملا. محبوب فرماتے ہیں جو مل گیا وہ تو سو مل گیا, جو تم نے مانگا نہیں ملا تمہارے دل میں خیال آیا دیکھو میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا میرے اللہ نے نہیں دیا. محبوب فرماتے ہیں بروز قیامت وہ دعائیں جو نہیں قبول ہوئی اللہ جل شانہ اپنے بندے کو جب اس کا بدلہ دیں گے اور اتنا دیں گے تو پھر بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہے. ہاں کیونکہ وہ چیز بہتر نہیں تھی اس لیے نہیں دی اس نے. وہ چیز میرے لیے دنیا میں بہتر نہیں تھی اس لیے اس نے مجھے نہیں دی. لیکن پھر کیا ہے جو نہیں دی, ظاہر ہے دل میں خیال تو آیا نا جی میں نے اپنے اللہ سے مانگا میرے اللہ نے نہیں دیا مجھے. میں نے اپنے اللہ سے گاڑی مانگی نہیں ملی, میں نے اپنے اللہ سے فلاں چیز مانگی نہیں ملی. محبوب فرماتے جو نہیں نہ ملا, جو دعا نہیں قبول ہوئی, قیامت کے دن جنت میں اللہ اس کا اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی ہے. اس لیے حضرت جی مانگنا ہے, دعا ہمارا ہتھیار ہے, دعا ہماری طاقت ہے. مانگنا ہے منگنا ہے منگنا ہے منگنا ہے منگنا ہے اور خوب منگنا ہے. وہ بس وقت ہو گیا. مجھے یاد ہے حکیم صاحب نے گل سنانے ہونے سے فرمانا ہے کہ مراسی نے نا دعا کرنی اکثر دعا نے کی کرنی یا اللہ میری نوہاں نا بنیرے تے بہ کے تے دودھ رڑکن. بیچارے کل پیرے پالنی جُتی بھی کوئی نہیں دی ہے. کسی نے کہا چاچا وہ تو پہلے ایک جُتی مانگ, تو پیسے مانگ, تو کو بڑھی مانگ, تو کو گھر مانگ, پھر بچے مانگ ہیں جی, پھر بچیاں دی صحت مانگ, پھر بچیاں دی عمر مانگ ہیں جی, تے پھر کتے نوہاں مانگ تو بابا کی مانگنے ہیں. انہوں نے کہا چلیا جائے میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی مانگ لیا ہے. میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی مانگ لیا. منگو پتر, وہ رب العالمین ہے, وہ ملکوں کا مالک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کیا ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ کیا ہے وہ جو نہیں دے سکتا تجھے؟ مانگ مانگ بھی مانگ مانگ مانگ, یہاں تک کہ اتنا پسند ہے اس کو مانگنا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. بندہ 6 فٹ دا ہے, رنگ لال زرق ہوئے, مغز ہی نہ ہوئے تو بندہ کوئی. اتنا پسند ہے اس کو تمہارا مانگنا. محبوب فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے. مانگا کرو. حضرت تم نہیں مانگتے, مانگا کرو. جتنا تم باہر کھجل ہوتے ہو نا, جتنی تم باہر کوششیں کرتے ہو, جتنے تم باہر دھکے کھاتے ہو, اتنی کبھی کوشش تم دعا میں اپنے اللہ کے سامنے کرو, پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤ. حضرت وہ کہہ رہا مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. مانگ, کبھی یہ گمان نہ کرنا جی میں گناہ گار ہوں. وہ کہتا گناہ گار تو ہے لیکن میں تو رحیم ہوں نا. تو گناہ گار ہے, تو خطا کار ہے, میں بخشنے والا ہوں. تو سیاہ کار ہے, میں پردے ڈالنے والا ہوں. مانگ میرے بندے, میں رب ہوں تیرا, تو میرا بندہ ہے. منگو اپنے اللہ کو, منگو نہ کھاؤ تکے, اسی تکے کھان دے. وما علینا الا البلاغ المبین.